رشید صافی صاحب، یہ جو NA 119 ہے 119 اس میں آج جو پی ٹی آئی کے حامی امیدوار ہیں وہ مسلم لیگ نون کی جو چیف آرگنائزر ہیں مریم نواز، ان کے حق میں دستبردار ہو گئے، شامل ہو گئے ان کے ساتھ، اور اس سلسلے میں ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی. لیکن جب کاغذات کا جائزہ لیا میں نے تو وہ تو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہیں ہی نہیں ہیں، وہ تو شہزاد فاروق وہاں سے لڑ رہے ہیں. یہ کیا ماجرا ہے ویسے؟ دیکھیں، الیکشن میں اس قسم کے ڈرامے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. یہ صرف مسلم لیگ نون کا مسئلہ نہیں ہے. مجھے تو حیرت ہے کہ اگر جو آپ بات فرما رہی ہے یہ درست ہے. سوشل میڈیا پہ ایسی کچھ فہرستیں گردش کر رہی ہے جس میں واقعی آپ کے یہ جو دعویٰ ہے اس کی تائید ہوتی ہے کہ مریم نواز صاحبہ گویا وہ غلط بیانی سے کام لے رہی ہے. پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا پہ دستیاب لسٹ ہے اس کے مطابق شہزاد فاروق نامی وہاں پہ کینڈیڈیٹ ہے جو نوجوان ہے، ایک پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. ان کے والد صاحب اس وقت جیل میں ہے 119 پہ. تو لسٹ میں تو ان کا نام نظر آ رہا ہے، اور جو الیکشن کمیشن کا ان کے فارم بھائی ہیں 33 ہے، جی بائی ہے شاید. میں زیادہ نہیں جانتا لاہور کے جو پولیٹکس کو آپ کے ساتھ اساتذہ بیٹھے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن جو سوشل میڈیا پہ موجود مواد ہے میں اس کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. تو فارم 33 میں بھی یہ شہزاد فاروق صاحب کا نام درج ہے. اس میں بھی یہ مہر وسیم صاحب کا نام نہیں ہے. پتہ نہیں یہ کہاں سے امیدوار بن گئے ہیں جنہوں نے سرنڈر کیا ہے، جنہوں نے حمایت کا اعلان کیا ہے. لیکن یہ صرف مسلم لیگ نون کا مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھیں آج جو بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور میں گرج برس رہے تھے، اور پورا جو ان کا غصہ تھا اور خلائی مخلوق کی جو دکھائیاں دے رہے ہیں، اور ان کے اشارے مسلم لیگ نون کی جانب ہے کہ وہ شاید کسی کے کاندھوں پہ سوار ہو کے اقتدار کی طرف رواں دوا ہے یہ جماعت. لیکن یہی بلاول بھٹو زرداری صاحب خلائی مخلوق کے نمائندہ پرویز خٹک سے خیبر پختونخوا میں سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر چکے ہیں کچھ ہی دنوں پہلے. اور وہاں پہ جو پرویز خٹک دنیا جہان کو پتہ ہے کہ وہ بالکل علناً لوگوں کو کہتے پھر رہے کہ ان کو یقین دہانی کروائی گئی ہے، ان سے ان کا اتحاد ہے، اور یہاں پہ جمہوریت کے وہ چیمپئن ہے. آج مجھے اعتزاز صاحب کو دیکھ کے پیپلز پارٹی کے سٹیج پہ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کے خون میں پیپلز پارٹی دوڑ رہی ہے. اچھی بات ہے اگر ان کے خون میں پیپلز پارٹی دوڑ رہی تھی، لیکن کچھ دن پہلے تو ان کے خون میں کچھ اور شامل ہونے کو بے چین تھا، اور ان کی بے چینی کچھ اور تھی. یہی قیادت تھی ان کے خلاف، وہ بالکل بیان بازی پہ تھے اور کسی اور لیڈر سے ان کے رابطے تھے. تو یہ آپ کو ثانیہ اس پہ کوئی حیرت کی بات یہ نہیں ہے اگر 119 پہ کوئی غلط بیانی کی جا رہی ہے، یا بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ بلند و بانگ دعوے کر رہے ہیں، یا اعتزاز صاحب جیسے شعلہ بیان مقررین جو ہے وہ عوام کے اور ووٹر کا خون گرمانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ صرف جو ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں اسی کے مصداق یہ تمام باتیں اور بیانات ہے. بات اصل مارکہ جو ہے وہ 8 فروری کا ہے، جس کا بیلٹ باکس زیادہ بھرا ہوا ملے گا وہی آنے والے دنوں میں ڈسکس ہوگا، اور یہ تمام باتیں پس منظر میں چلی جائے گی. اور آپ جو باقی مہمانوں سے آپ پوچھ رہی تھی تو یہ انتخابات ویسی بھی سرپرائزز سے بھرپور ہے. ماضی میں بھی ہم نے سرپرائزز دیکھے تھے. مجھے تو اس دفعہ لگتا ہے کہ RTS کے بجائے انٹرنیٹ کا پورا نظام ہی نہ بیٹھ جائے، کیونکہ ابھی سے ہم دیکھ رہے ہیں، مجھے لاہور کا زیادہ علم نہیں ہے لیکن پنڈی اسلام آباد میں ہم 2 دنوں سے انٹرنیٹ میں تعطل کا اس کی پریشانی کا سامنا ہے. کئی سوشل میڈیا کے ویب سائٹ جو ہے وہ پراپر کام نہیں کر رہے. آج تو کافی بہتری آئی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہوتی رہیں گی، لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ جمہوریت کا پہیہ جتنا مذاق ہم نے اڑا لیا اپنا وہ کافی ہے. اب جمہوریت کا پہیہ چلنے دیا جائے، اور کم از کم ووٹنگ تک جو ہے یا جو پولنگ ڈے ہے اس وقت تک مزید جو ہے یہ مزاحیہ قسم کے جو اقدامات ہیں اس سے گریز کیا جائے. آپ کو کاف لیگ کے چیف آرگنائزر چودھری سرور کی پیپلز پارٹی کے جلسے میں لاہور والے میں موجودگی اور بلاول بھٹو سے ان کا اظہار یکجہتی کیسا لگا؟ کچھ عرصہ پہلے تک تو وہ نون لیگ کے ساتھ کھڑے تھے.
ان کے بارے میں تو کل سلمان صاحب نے بہت جامع تبصرہ آپ کے سامنے پیش کر دیا تھا. وہ گرچہ اچھے آرگنائزر ہے لیکن ان کو پلیٹ فارم ابھی تک اچھا نہیں ملا ہے. شاید اب وہ پیپلز پارٹی کی پناہ میں اپنی جو ہے اپنی سیاسی مستقبل کو تلاش کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں ان کی کتنی جگہ بنتی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی سیاست کو سمجھتے ہیں لیکن اصل فیصلے پیپلز پارٹی کے کرنے والے آصف علی زرداری صاحب ہے. وہ ان کو کتنا اکاموڈیٹ کرتے ہیں اور اس کا پیپلز پارٹی کو کتنا فائدہ ہوگا کہ چودھری سرور صاحب جو ان کے لیے سٹیج پہ آج نمودار ہوئے ہیں, تو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. یہ سیاست میں یہ چیزیں یہ کوئی انہونی نہیں ہے. آج کسی ایک جماعت کا جو ممبر ہوگا کل کسی دوسرے جماعت میں آپ کو نظر آئے گا. یہ کوئی اتنی میرے خیال میں اس پہ حیران ہونے والی بات نہیں ہے. اور ویسے بھی اگر یہ بات ہم درست تصور کیا جائے کہ ایک بندوبست کے تحت ہی انتخابات ہو رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں بے معنی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب چاہے اپنے ساتھ چودھری سرور صاحب کو بٹھائے یا چودھری شجاعت کو بٹھائے یا چودھری اعتزاز کو بٹھائے, یہ میٹر پھر نہیں کرتا. اگر بندوبست ہو چکا ہے تو پھر بندوبست ہی کا جو نتیجہ اخذ کیا جا چکا ہے تو پھر وہی نتیجہ ہوگا. اور اگر نہیں ہے بندوبست تو پھر یہ چیزیں میٹر کرتے ہیں. تو ایک جانب تو بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بندوبست ہو چکا ہے, دوسری جانب پھر وہ ان جو سیاسی عوامل ہے ان پہ بھی ان کا تکیہ ہے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ بلاول صاحب جو ہے اتنے بڑے اسٹیبلشمنٹ کو چودھری سرور صاحب کے ذریعے کس طرح شکست دیں گے, یا جو اعتزاز صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ ان کا کتنا ووٹ بینک ہوگا اور کتنا ان کو زیادہ فائدہ ہوگا. تو تمام سیاسی جماعتیں کنفیوزڈ ہے. ایک دن ایک بیان ان کی طرف سے آ جاتا ہے, دوسرے دن جو ہے اپنے بیان کا خود ہی وہ نفی کرتے ہیں. رشید صافی صاحب, کل ہم ایک بڑا اہم معاملہ ڈسکس کرے تھے آزاد امیدواروں کا, جس کے اوپر تقریباً سبھی پارٹیوں نے نظریں لگائی ہوئی ہیں. آئی پی پی بھی یہ کہتی ہے کہ ہم ان کو لے آئیں گے جیسے پہلے لے کے آئے تھے. پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے پرویز خٹک کہتے ہیں کہ وہ کسی اور طرف جا کے دکھائیں. اسی طرح بلاول بھٹو زرداری نے بھی کل بیان دیا کہ ان کی مدد سے ہم حکومت بنائیں گے. لیکن ایک فیکٹر جو ہم نے کل ڈسکس نہیں کیا تھا وہ عوامی رد عمل کا تھا. کیا اگر اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں پی ٹی آئی کی حمایت سے کامیاب ہونے والے امیدوار تو ان کو عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, اور یہ ایک پریشر ہوگا ان کے اوپر کہ وہ وفاداریاں تبدیل نہ کریں. ہم نے ماضی قریب میں ایسی مثالیں دیکھی ہیں کہ جب بڑے بڑے منجے ہوئے سیاستدان جو تھے عوامی حمایت حاصل نہیں کر پائے. دیکھیں, یہ جو آزاد امیدوار ہے یہ ابھی تک عمران خان اور ان کی جماعت کے ساتھ جڑے رہنے والے لوگ ہیں. یہ غیر معمولی لوگ ہیں. انہوں نے اپنی پارٹی کو نہ چھوڑ کے بہت زیادہ دباؤ کو برداشت کیا ہے. تو ان کو اگر کوئی سیاسی جماعت یا سیاسی گروہ مال غنیمت سمجھ کے اس امید پہ وہ بیٹھا ہے کہ جیسے یہ جیتیں گے تو یہ لوگ پکے ہوئے پھل کی طرح ان کے دامن میں گریں گے, تو میرے خیال میں یہ ان کی خام خیالی ہوں گی. اب پی ٹی آئی میں جو اس وقت موجود لوگ ہیں وہ کئی آزمائشوں سے گزر چکے ہیں, اور جو لوگ اس وقت ان تمام صورتحال کے باوجود پی ٹی آئی کے لیے میدان میں موجود ہے تو ان کو اتنا ہلکا لینا میرے خیال میں یہ سیاست کی توہین ہے. مجھے کوئی ہمدردی کسی بھی سیاسی جماعت سے ہے, نہ کوئی دشمنی کسی سیاسی جماعت سے ہے, لیکن یہ سیاسی ورکر ہے اور یہ ایک نظریے اور ایک سوچ کے تحت اس وقت میدان میں ہے. تو جو لوگ ظاہر ہے اپنا ضمیر بیچیں گے تو میں بھی کہوں گا اور آپ بھی کہیں گے اور پینل میں موجود ہر شخص اور عوام جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہوگا کسی ایک خاص سوچ کے تحت, تو وہ لوگ بھی ان سے ضرور پوچھیں گے اور ان کے گریبان میں ہاتھ ضرور ڈالیں گے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو استحکام والے نجی محفلوں میں کہتے پھر رہے ہیں کہ وہ بھی مستحکم ہے اور ان کی بات اوپر ہو چکی ہے اور پنجاب حکومت انہی کی ہے. وزارت اعلیٰ کی بات کر رہے ہیں پنجاب میں اور شہباز شریف صاحب. صافی صاحب, پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی بات کریں نجی محفلوں میں جن کے ذکر آپ کر رہے ہیں. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ نجی محفلوں میں تو یہی وہ فرما رہے ہوتے, ان کے ارشادات یہی ہے
کہ ان کی بات ہو چکی ہے، کم از کم پنجاب کی حکومت ان کی ہے، وزیر اعلیٰ ان کا ہوگا، تو یہ باتیں کرنے والے جو ہے ان سے تو کوئی پوچھے کہ ابھی تو انتخابات نہیں ہوئے ہیں، آپ کو کس طرح پتہ ہے کہ پنجاب کی حکومت آپ کی ہوگی؟ یہ تمام باتیں کرنے والے جو ہے یہ غیر سیاسی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، یہ پیسے کے زور پہ سیاست میں آئے ہیں اور پیسے کے زور پہ اب بھی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہارس ٹریڈرز تھے، ہارس ٹریڈر ہے اور ہارس ٹریڈر ہی رہیں گے، ان کی عوام میں کوئی جڑیں نہیں ہے۔ آپ پی ٹی آئی کو اب کچھ بھی کہے، ان سے آپ ناراضگی مول لے، ان پہ 9 مئی کا الزام ڈالے، ان کے رہنماؤں کو جیل میں ڈالے، یہ آپ کی مرضی ہے، میری بھی ان سے کافی اختلاف ہے، لیکن وہ ایک سیاسی جماعت ضرور ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی ان تمام نامساعد اور اس کی اہمیت حالات کو کے اگنور نہیں باوجود کیا جا سکتا۔ رشید صافی صاحب، بجٹ خسارہ ہو یا ریونیو ٹارگٹس ہوں پورے کرنے ہوں تو عوام پہ ہی بوجھ ڈالا جاتا ہے، یہ کیا صحیح طریقہ ہے حکومت کا یا اپنے اخراجات کی طرف بھی دیکھنا چاہیے؟ ویسے اس عوام کے ساتھ تو یہی صحیح طریقہ ہے، جتنا بھی ان کو آپ لتاڑ سکتے ہیں تو لتاڑنا چاہیے، کیونکہ یہ عوام اپنے حقوق کے لیے تو نہیں اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ سلمان صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ یہ جو آزاد امیدوار ہے یہ خود سے کہیں نہ جائے، خود سے نہ بکے، ان کو یا ٹوکری میں کسی کو پیش کیا جائے یا ڈولی میں پیش کیا جائے گا، جو بھی آپ کریں، لیکن جو شاخ نازک کی جو حکومت بنے گی وہ ان کا جو اصل مسئلے کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں اس کا یہ حل نہیں ہے کہ ان کو ٹوکری یا ڈولیوں کے ذریعے حکومت جو ہے وہ پیش کرے، اور وہ ان مسائل کے حل کے لیے ایک حقیقی منتخب حکومت کی ضرورت ہے، ایک مضبوط حکومت کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں باقی شعبوں پہ تو میں بات نہیں کروں گا، یہ جو آپ کے ہاں فوڈ انفلیشن میں 30% کا ریکارڈ اضافہ چند مہینوں میں ہوا ہے، یہ آپ اس کا سنگینی کا اندازہ شاید ہم جیسے لوگ بھی ہمیں ہے، لیکن ہم سے جو نچلے درجے کے لوگ ہیں معاشی طور پہ ان کی کیا حالت ہوگی؟ آپ نے برآمدات ٹھیک ہے آپ ضرور کریں، لیکن آپ نے خام خوراکی مواد کی کل عام اجازت دے دی پچھلے 1-2-3 مہینوں میں، ڈرامائی طور پر اس میں اضافہ ہوا ہے۔ آپ کی خوراکی مواد کی قیمتیں جو مقامی صارفین ہے اس کے لیے صرف دسمبر کے مہینے میں 112% بڑھی ہے، اس جانب کسی کی توجہ نہیں ہے۔ شمشاد اختر صاحبہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت پہ اعتماد بحال ہوا ہے اور آئی ایم ایف ہمارے ساتھ جائے گا۔ آئی ایم ایف آپ کے ساتھ جائے گا لیکن عوام آپ کے ساتھ نہیں جا رہی۔ آپ اس کا جو دیکھیں، آپ نے مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے آپ کا مرا پڑا ہے، آپ ایکسپورٹ کو آپ ضرور بڑھائے لیکن آپ مینوفیکچرنگ کر کے بڑھائے۔ آپ عوام کے منہ سے نوالا چین کے باہر بھجوا رہے، آپ نے اپنے چاول جو ہے مہنگے قیمت کے لیے باہر بھجوا دیے چند لوگوں کو نوازنے کے لیے، یہاں پہ نہیں ہے۔ آٹا آپ نے باہر بھجوانے کی اجازت دے دی،